نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضور غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیریز چل رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن سے لے کر 15 سال کی عمر شریف تک کس طرح کا آپ کی زندگی مبارک رہی، کس طرح کا معمول رہا، کس طرح اپنے حصول تعلیم کے لیے منزل مقصود کی تلاش کے خاطر اپنے باغ اور اپنی پنچکی کو فروخت کر کر راہ میں نکل گئے۔ سفر میں کس طرح سے آپ کی ملاقات دو رہزنوں سے ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے ماضی گزشتہ کی ویڈیو میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے کی مزید حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کا ہم تذکرہ کریں گے۔ انشاءاللہ تذکرہ کرنے سے پہلے میں ایک منقبت غریب نواز کے چند اشعار جو حضرت علامہ مفتی محمد رجب علی صاحب قادری کے از قلم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ مقتدر غریب نواز، دین کے تاجور غریب نواز، ہو نظر آپ کی تو بن جائے، ہو نظر آپ کی تو بن جائے، بے ہنر با ہنر غریب نواز، ایک اشارے میں دور کر دیجئے، ایک اشارے میں دور کر دیجئے میرا درد جگر غریب نواز۔ ان طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، ان طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آپ ہی لے قبر غریب نواز۔ حال بگڑا بنا مرے خواجہ، ایسی کر دو نظر غریب نواز۔ میں خطاؤں پہ اپنی نادم ہوں، آگے یہ سر یہ در غریب نواز۔ بحر عثمان خواجہ ہاروں، بر رجب ایک نظر غریب نواز، بر رجب ایک نظر غریب نواز۔ تو معزز و محترم سامعین کرام، آئیے ہم جو ہے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابھی منقبت کے اشعار کو سماعت کر رہے تھے، اب آگے بڑھتے ہیں اور حضور غریب نواز کی مبارک سفر کی جانب ہم جاتے ہیں۔ چونکہ آپ حسنی حسینی شہزادے، میں ماضی کے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے، حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان کے آپ شہزادے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم کی بھی آپ کی نسبت، وابستگی، رشتہ و تعلقات کیسے تھے، میں نے وہ بھی بتایا۔ تو انشاءاللہ کس طرح سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حصول حق کے خاطر، حصول تعلیم کے خاطر اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں کتابوں میں ایک واقعہ ایک نظر آتا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھوک اور پیاس کے عالم میں سفر کرتے ہوئے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قصبے میں پہنچے، جہاں ایک عابدہ زاہدہ خاتون رہا کرتی تھی۔ وہ خاتون نے سرکار غریب نواز کو روک کر فرمایا، بیٹے تم مسافر ہو، تم دور سے آئے ہو اور دور جا رہے ہو، ایک دن کی میزبانی کی عزت سے مجھے سرفراز کرو گے؟ یہ سوال کرتے آپ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آپ نے ان کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے اور منشاء الہی سمجھتے ہوئے وہاں ایک رات قیام کرنا منظور فرما لیا۔ وہ کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات اس بوڑھیا زاہدہ عابدہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے، پھر اور ایک کرامت حضور غریب نواز کی یہاں پر صادر ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب وہاں سے پھر وہ صبح ہوتی ہے تو آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، بالکل تازہ دم تھے، اپنی منزل سے چند قدموں سے قریب ہوئے، ایک قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے جو جوہرات جا رہا تھا، ایک مقام ہے جوہرات، وہاں جا رہا تھا۔
حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ قافلے کے امیر سلیمان جن کا نام ہے، ان کے پاس غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے جایا کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز سے وہ بڑی ہی تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں اور غریب نواز کے حسن اخلاق سے وہ کافی متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کے کرم سے جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سفر آسان کیا۔ ہرات سے ایک قافلہ نیشاپور کی طرف جا رہا تھا، جس میں امیر قافلہ سلیمان کے کئی جاننے والے شریک تھے۔ سلیمان نے خود سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے غریب نواز کا تعارف ان کے سامنے کرایا اور رخصتی فرما کر آپ کو جو ہے نئے قافلے کے ساتھ ایران پہنچنے۔ اس زمانے وہاں کے شہر نیشاپور ویران پڑے ہوئے تھے، تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ویرانے سے گزرتے ہوئے نیشاپور جو وہ بھی ویران ہو چکا تھا وہاں پر داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر انشاءاللہ میں نیشاپور کے آپ کو اس وقت کی تاریخ بتانے لگا ہوں جس وقت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور میں قدم رکھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ترکستان کے 9 مسلم غز جو سلطان سنجر کے خلاف ہو گئے تھے، وہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، سلطان سنجر کو شکست دیتے ہیں، لیکن سلطان سنجر کو عہدے سے جو ہے ہٹاتے نہیں، کہتے ہیں کہ تم بادشاہی رہنا لیکن حکومت ہم کریں گے، بس تم سامنے رہنا، تمہارا حکم نہیں چلے گا، حکومت ہماری چلے گی، بس تم بادشاہ بنائے رہنا۔ اور کرتے کیا آپ کچھ نہیں بلکہ تمام علماء، فقہاء، محدثین، مشائخ ساروں کو آپ قتل کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بھی جو ہے مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور خاص کر نوجوانوں کے تو آپ جو ہے خون و غارت گری اور قتل و غارت گری جو ہے شہر کے حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہوتا کیا ہے، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ جب نیشاپور پہنچتے ہیں تو ایک مسجد میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے ہیں کہ کافی مدتوں سے اس مسجد میں نماز نہیں ہوئی۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھی طرح سے مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ دیکھیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ پہلے صفائی کر رہے ہیں مسجد کی، پھر آپ اچھی طرح مکمل وضو کرتے ہیں کنویں سے پانی نکال کر، چونکہ وہ وقت نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اذان کہتے ہیں۔ اتفاق کے طور پر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کچھ بوڑھے سہمے یعنی خوف سے ڈر کے مارے مسجد میں آتے ہیں اور آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جانے لگتے ہیں تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ غز کسی نوجوان کو تو چھوڑتے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، غریب نواز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شہزادے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ غز جو تھے وہ کمانڈرز یا پھر وہ حملے وار، وہ سپاہی، وہ جنگجو جو کوئی مسلمان کو نہیں چھوڑتے کہتے۔ غریب نواز نے کہا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پر۔ خواجہ اجمیری دیکھیے ربوبیت، توحید اور رسالت کا کیسا درس دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے مغرب کی اذان دی تو صرف 2 بوڑھے نماز پڑھنے کے لیے شریک ہوتے، اور عشاء میں تو ایک بھی فرد نماز کے لیے نہ آیا۔ آپ نے تکبیر پڑھ کر نیت باندھ لی، اور آپ دوسری رکعت میں جب سورہ حشر کی آخری رکوع تلاوت کر رہے تھے تو قاتل غزوں کی ایک ٹولی مسجد میں گھس آئی۔ غزوں نے تلاوت سنی تو ان کے بدن میں خوف طاری ہو گیا۔ قرآن پہلے بھی سنی تھی مگر عامل قرآن کی زبان میں کیا سنا ہوگا، انہوں نے اس کا تجربہ نہیں تھا۔ اور اطمینان سے بیٹھ کر گویا کہ وہ سپاہی جو آپ کو قتل کرنے کی معذلہ نیت سے آئے تھے، اور دیکھتے رہے کہ حضور غریب نواز کی نماز کس طرح سے ادا ہو رہی ہے۔ نماز مکمل ہوئے تک وہ کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ سارے بیٹھے رہے۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اب وہ سپاہیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے کہ دوستو یہ مسجد اللہ کا فضل، جب تمہیں یہاں لے ہی آیا ہے تو وضو کرو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے تم یہاں آئے ہو، تم تمہاری مرضی سے نہیں آئے ہو بلکہ مالک کے کرم و فضل عنایت سے عافیت سے آئے ہو۔ تو جب آ گئے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کی ہوس انسان کو ہلاک کر دیتی، یعنی دنیا کی خواہشیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اگر تم سکون اور اطمینان چاہتے تو اللہ کی یاد میں رہو بلا جھجک، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون ذکر خداوند قدوس میں ہے۔
بہرحال وہ غضب وضو کرتے اور نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے درس دیا۔ نماز کے بعد وہ حضور غریب نواز نے پھر نصیحت فرمایا کہ دوستو، تم بے گناہ شہریوں سے تمہاری کیا لڑائی ہے؟ تم انہیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ تمہاری لڑائی تو سلطان سنجر سے ہے، اسے تو بادشاہ بنا کر رکھ چھوڑا ہے اور عوام کو ستا رہے ہو۔ تو سپاہیوں کا ایک ٹولی کا ایک سربراہ بولا، ہم جنہیں قتل کر رہے وہ سب سلطان سنجر سے محبت کرتے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے۔ اگر سلطان سے محبت کرنے والے زندہ رہیں گے تو ہم اقتدار کی عمر طویل نہیں ہو سکتی، یعنی ہماری جو لیڈرشپ ہے یا حکومت ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری سوچ غلط ہے، تم راستے پر نہیں ہیں۔ بہرحال حضور غریب نواز فرماتے ہیں، دیکھیے فرمانے کا انداز بھی، خطاب کرنے کا انداز بھی میرے معین الدین اجمیری کا کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر تم لوگوں کو قتل و غارت گری کرتے رہو گے تو لوگ تم سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے چلے جائیں گے اور نفرت ہی کرتے رہیں گے، اور تمہاری حکومت کا کبھی جو ہے عروج نہیں ہو سکے گا۔ سلطان سنجر کو کوئی چاہتا ہے تو اس کی عدل و انصاف کی بنیاد پر چاہتا ہے، اور اس کے برخلاف تم لوگ تو لوگوں کو قتل کر رہے ہو، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو، اس وجہ سے تمہاری کامیابی حاصل تمہیں نہیں ہوگی۔ بہتر یہ رہے گا کہ تم قتل و غارت گری سے گریز کرو، یعنی چھوڑ دو، تب جا کر تمہاری حکومت و سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ تم لوگوں میں نفرت کے شعلے بھڑکا رہے ہو، تم لوگوں کو جو ہے مجبور کر رہے ہو کہ وہ سلطان سنجر کے بے پناہ محبت کرے۔ اس طرح سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب فرمایا۔ بعد از خطاب وہ سارے سپاہی غزووں کے جو تھے وہ سارے تائب ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، افسوس و ندامت کرنے لگے اور کہا کہ آج سے اس شہر میں کبھی کسی شہری کا قتل نہ ہوگا، ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں، اور سب خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست بوسی کی اور رخصت اختیار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور غریب نواز نے کس طرح سے سارے شہر کو، سارے نیشاپور جو ویران ہو چکا تھا اس کو پھر سے کس طرح سے سرسبز و شاداب و آباد کیا ہے، کس طرح سے وہ سپاہیوں کو آپ نے جو ہے خطاب دیا ہے۔ انداز خطاب دیکھیے، انداز بیان دیکھیے کس طرح سے تھا۔ اس طرح سے حضور غریب نواز نے پھر وہاں سے نکل کر آپ سمرقند کی جانب سن 553 میں ایک طویل سفر کے بعد نیشاپور سے سمرقند پہنچے، جہاں علم، مسند تدریس کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، فقہاء، محدثین کے فیوز و برکات سے وہ علاقہ جانا جاتا تھا، اور آپ نے وہاں پر سرکار خواجہ مولانا حسام الدین مدنی کے حلقے درس میں شامل ہو گئے، اور مولانا مدنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہی مسلک کے زبردست مبلغین میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شاگردی میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد نماز کی جب بات آتی ہے تو رمضان المبارک کا پرکیف حسین منظر تھا، حسین نورانی و ماہ مبارک ہوتا ہے، تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح کی امامت فرمائی، اور اتنے حسین خوش لحن قاری قرآن معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی مبارک آواز کو سننے کے خاطر آپ کی مبارک مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے غرض سے آیا کریں، یہاں تک کہ آپ کے استاد محترم اتنے آپ کی یہ قرأت سے، یہ لحن سے کافی متاثر ہوئے، خوش ہوئے کہ اپنی مسجد کی نماز فجر کی امامت مستقل طور پر آپ کے سپرد کر دی، اور 4 نمازیں خود پڑھاتے، اور خود استاد محترم نماز فجر شاگرد کی اقتداء میں ادا فرماتے۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ پھر دیکھیے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیسے یہاں بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک روز طالب علموں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے سے تیز روشنی نکلتی ہے اور سارے عالم کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ طالب علموں نے جا کر استاد حضرت مولانا حسام الدین مدنی سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے کہا کہ خاموش رہو، آئندہ جب کبھی ایسی روشنی دیکھو تو مجھے اطلاع کر دو۔ تو پھر دوبارہ شب جمعہ کو پھر وہی تیز روشنی سرکار غریب نواز کے حجرے میں نظر آئی، استاد محترم کو اطلاع دی گئی، وہ تشریف لائے اور روشنی کو دیکھ کر فرمایا یہ نور قرآن ہے جو اپنے
اپنے حجرے میں آرام کرو اور معین الدین حسن سے اس سلسلے میں کسی قسم کی سوال مت کرو۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، دیکھیے نور قرآن کیسا معین الدین اجمیری کے حجرے مبارک میں روشن ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس طرح سے میرے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیمی دور میں دیکھیں تو بے شمار آپ کے جو ہے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ بالکل ہو کیوں نہ بھائی، ایسے خاندان سے آپ نسبت رکھنے والے ہیں، ایسے خاندان کے آپ شہزادے ہیں جو حسنی حسینی سادات کرام ہیں، جس خاندان میں جو ہے ولایت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہیں، ویسے حسین خاندان کے آپ شہزادے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے کی ویڈیوز ہم اگلی ویڈیو میں پارٹ میں شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید دلچسپ واقعات، کرامتیں، معلومات میں آپ کی اضافہ ہوتا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔